السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، امت محمدیہ کے علماء نے علم حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی، ملکوں کی خاک شان کر علم نبوت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اور وہ بھی اس زمانے میں جبکہ آج کل کی طرح سفر وغیرہ کی سہولیت بھی نہیں تھی۔ ہزاروں میل پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کو کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں رہتا تھا، مگر ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھن میں لگے رہتے تھے۔ اس موقع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم اپنا تھوڑا حصہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ آپ اپنا سب کچھ اسے دے دیں۔ اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادات طلب العلم، علم حاصل کرنا بہترین عبادت ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، جو شخص علم سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حصول علم کے لیے اس موقع پر محدث کبیر بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کروں گی کہ ان کو علم حاصل کرنے کے لیے کیسی مشقتیں اٹھانی پڑی۔ اس واقعے کو زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلہ میں نقل کیا ہے کہ 20-21 سال کی عمر جو جوانی مستانی کی عمر ہوتی ہے، نوجوان طالب علم کے لیے نفس کے وسوسوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس عمر کے اندر دین کی طلب کا ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اندلس کے علاقے میں ایک نوجوان تھے، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، 201 ہجری میں پیدا ہوئے، 75 سال کی عمر پا کر 276 ہجری میں وفات پائی۔ جب آپ کی عمر 21 سال کی ہوئی تو آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتا تو دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنوں، ان کے پاس جاؤں اور حدیث کا علم حاصل کروں، لیکن راستے میں سمندر پڑتا تھا، یہاں تک کہ جب میری خواہش میری زندگی کا مقصد بن گئی تو میں اللہ پر توکل کر کے میں نے ایک جہاز کے کیپٹن سے بات کی اور سفر پر نکل پڑا۔ اللہ کی شان، کئی مہینے تک سفر کرنا پڑا اور درمیان میں کشتی راستہ بھول گئی تو سفر اور لمبا ہو گیا۔ اس سفر کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب سمندر کے اندر طوفان آیا، اس وقت کشتی لنگر انداز ہو گئی، اگر چلتی رہتی تو الٹ جائے گی اور لوگ ڈوب جائیں گے، اس لیے لنگر ڈال دیتے تھے۔ ایک ہفتے تک طوفان رہتا تھا اور کشتی ایک ہی جگہ ٹھہری رہتی تھی اور جھٹکے لگتے رہتے تھے، ابکائیاں آتی تھی، یہاں تک کہ پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم کے اندر پانی کی کمی ہونے کی بیماری ہو گئی۔ پھر اللہ کی قدرت سے طوفان کم ہوا، ہم آگے چلے اور بالآخر زمین پر آئے، اور وہاں سے میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا، اور وہاں سے میرا سینکڑوں میل کا سفر تھا۔ میرے کپڑے گندے ہو گئے، کھانے پینے کا سامان کچھ بھی نہ بچا، اور میں اپنے تھوڑے سے سامان کو کمر پر رکھ کر چل رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں گرنے لگتا تھا۔ اللہ کر کے وہ وقت آیا جب میں بغداد کے قریب پہنچا۔ جب سامنے بغداد کا شہر نظر آیا تو میں اتنا تھک چکا تھا کہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور وہیں نیند آ گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں بغداد کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بہت دھکے کھائے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا کہ اے طالب علم، افسوس کہ تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ میری یہ حسرت کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے جامع مسجد میں ان کا درس بھی بند کر دیا ہے اور ان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا، نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں اور نہ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، تم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے کہ میرے لیے یہ خبر بہت عجیب تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں شہر میں گیا اور ایک سرائے پر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں نے وہاں رات گزاری۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند گہری آئی۔ دوسرے دن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد میں کسی کا تو درس ہوتا ہوگا۔ پھر میں سرائے والے سے پوچھا کہ مسجد میں کس کا درس ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا ہے۔ میں مسجد میں گیا اور درس سننے لگا۔ پھر یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر درس دیا، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، ایک نے سوال پوچھا، پھر دوسرے نے پوچھا، تو اتنے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے سکہ ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے سانپ بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں ذرا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے ایک اور سوال کرنا ہے۔ پاس بیٹھے لوگوں نے میرے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تو نہیں جانتا کہ اس مجلس کا دستور ہے کہ ہر بندہ ایک ہی سوال پوچھ سکتا ہے؟ ایک بندہ ہی اگر سارے سوال پوچھے گا تو باقی کیا پوچھیں گے؟ تو ایک سوال پوچھ چکا ہے، اب تو بیٹھ جا۔ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور غریب ہوں اور آپ میرا حال دیکھ ہی رہے ہیں، اصل سوال تو مجھے یہی پوچھنا تھا، وہ سوال تو میں ایسے ہی پوچھ
بیٹھا۔ اگر پتا ہوتا کہ مجلس کا دستور ایک ہی سوال پوچھنا ہے تو میں وہی سوال پوچھتا۔ پھر میں نے بڑی منت اور سماجت کی اور لوگوں کو مجھ پر ترس آیا تو وہ بولے اچھا پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے اس سوال پر سناٹا چھا گیا۔ مقامی لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف ہے اور یہ بھرے مجمع میں سوال کر رہا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو امام المسلمین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ سننا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کی اور خواہش بڑھ گئی اور میں گھر آ گیا۔ راستے میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر دکھا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر پولیس والے دیکھ لیں گے تو مجھے بھی سزا دیں گے اور تجھے بھی۔ میں نے کہا کہ تم سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ ان کے گھر کا دروازہ ہے، پھر تم آگے چلے جانا، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر دکھا دیا اور کہتے ہیں کہ میں نے گھر دیکھا اور میں سرائے میں واپس آ گیا اور میں ساری رات سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ عزیز طالبات، ذرا تصور تو کیجیے، آج 2 وقت کا کھانا آرام سے ملتا ہے، مدرسے میں ہر طرح کی سہولیت میسر ہے، استاذ پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور طلبہ کو ان کے درس میں بھیجنا پڑتا ہے۔ طلبہ درس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور توجہ کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ ایک وہ بھی طالب علم تھے کہ استاذ گھر کے اندر قید ہے اور شاگرد سوچ رہا ہے کہ استاذ سے کیسے علم حاصل کروں، اور کہتے ہیں کہ میں ساری رات سوچتا رہا، پھر ذہن میں ایک ترتیب آئی۔ اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کشکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھٹنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پر لپیٹ لیا اور جیسے کوئی لنگڑا کر چلتا ہے اس طرح چلنے لگا۔ پھر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسے نہیں مانگتے تھے بلکہ صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اور ان کی اس بات کو سن کر دینے والے جو چاہے دے دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں سرائے سے باہر نکلا اور کہنا شروع کر دیا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے کہ نوجوان ہے، مزدوری اور محنت کر کے کیوں نہیں کماتا۔ میں نے لوگوں کی تیکھی اور ترچھی نگاہیں بھی برداشت کی اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا رہا۔ بھیک مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا اور میں نے ایسے وقت کا اندازہ لگایا کہ ظہر کے وقت لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت نوٹ کر کے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا اور میں نے بڑی زور زور سے صدائیں لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں اتنا درد تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا۔ جب وہ مجھے فقیر سمجھ کر سکہ دینے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں مال اور دولت کا سائل نہیں ہوں، میں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کرنے آیا ہوں، میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ پولیس نے اگر تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ میں سارا دن سائل کی طرح مانگتا پھروں گا اور ظہر کے وقت آپ کے گھر کے سامنے آ کر صدائیں لگاؤں گا، یہ سکہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں آؤں تو آپ دروازہ کھولنا، جب کوئی بھی نہ ہوگا تو آپ مجھے 2-4 حدیث سنا دینا، اگر کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا تو میں چلا جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر راضی ہو گئے اور میں 1 سال تک بغداد کے شہر میں بھیک مانگتا رہا اور اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتا اور پھر ظہر کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ جاتا۔ دروازہ کھلتا، اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو آپ مجھے 2-4 حدیث سنا دیتے تھے، اگر کوئی آ جاتا تھا تو ایک سکہ ڈال دیتے تھے اور میں چلا جاتا تھا۔ میں پورا 1 سال تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح علم حاصل کرتا رہا۔ پھر اللہ کی شان کے وقت کے حاکم کی وفات ہوئی، جو نیا حاکم بنا ان کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور ان کا مسجد میں درس بھی شروع کرا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں پر وہ عید کا دن تھا، عصر کا وقت ہوا، مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور استاذ کے قریب جا کر بیٹھوں، بھیڑ کی وجہ سے میں قریب نہ جا سکا اور میں ذرا دور ہی کھڑا تھا۔ امام صاحب جب تشریف لائے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ امام صاحب کہنے لگے، لوگوں اس طالب علم کو آگے آنے دو، علم کا حقیقی طلبگار تم میں سے یہی شخص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے اور حصول علم کے لیے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ حدیث بالکل صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء یعنی نبیوں کے وارث ہیں، اور ایسے ہی طالب علموں کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور خشکی پر چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اب کے زمانے میں تو علم حاصل کرنے کے لیے بڑی سہولیت ہے مگر وہ شوق اور جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے اور جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک
لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا.